بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مابعوث فرمایا ہے۔ سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلامتی نازل ہو، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف سورہ کی آیتیں تلاوت کیا ہوں۔ یہ سورہ ہے سورہ اخلاص، اور یہ سورہ اکثر بچپن میں ہی ہم لوگ سیکھ چکے ہیں، اس کو یاد کیے ہیں۔ الحمدللہ جب بچہ 7 سال یا 11 سال کا ہو جاتا ہے تو ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ سورت کو سکھا دیا جاتا، چاہے درسگاہ مسجد میں کیوں نہ ہو یا اپنے ماں باپ کیوں نہ ہو، اکثر کر بچے لوگوں کو یہ سورہ کو سکھا دیا جاتا ہے۔ بہت چھوٹی سورہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لیکن اس سورہ کے اوپر ہم لوگ کبھی غور و فکر نہیں کیے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنت نمازوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی پڑھنے کا حکم دیا۔ اتنا ہی نہیں، جو حج اور عمرہ کو جاتے ہیں، مقام ابراہیم کے بعد طواف ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے مصلی کے پاس 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ وہاں پر بھی الحمدللہ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے۔ اور دن کے اور رات کی نمازوں کے اختتام پر یعنی ختم کرنے پر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد جو نماز آخری نماز جو پڑھا جاتا ہے، وتر نماز جو ہے، اس کے اندر میں بھی یہ سورت کو پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اکثر نوافل نمازوں کے اندر میں بھی سورہ قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد سورہ اخلاص۔ اسی طریقے سے مغرب کی جو سنت نماز ہے، مغرب فرض کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے، اس کے اندر میں بھی یہ سورت کو یعنی قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سورت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، کس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مقامات پر پڑھا کرتے اور پڑھنے کا حکم کیوں دیا۔ میرے بزرگ اور عزیز دوستوں، آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سننے اور سنانے والوں کی اس باتوں پر غور و فکر کریں، اور اس کی جو مغز ہے، اس کی جو مقصد ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ جو شان نزول یعنی یہ سورت نازل ہونے کا وجوہات کیا ہے؟ مکے کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے جو کافروں کو اللہ کی وحدانیت کی جب دعوت دیا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک رب کی عبادت کرنے کی دعوت جو دے رہے ہیں، کہ وہ رب کی اوصاف کیا ہے، وہ رب کی کوالٹیز کیا ہے، وہ رب کا نسل حسب کیا چیز ہے؟ ہمارے تو بہت سے معبود ہے، فلانے معبود، فلانے معبود، فلانے معبود، ان کی جو نسل ہے فلانا نسل سے آ رہا ہے،
ہمارے معبود ایسے ہیں، لیکن تم جو دعوت دے رہے ہیں، جس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کہ ان کا حسب نسب کیا ہے ہمارے پاس رکھیے کر کے سوال کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی سوال آج کل ہمارے غیر مسلمین بھی مسلمان اپنے دوست احباب کے سامنے رکھتے رہتے ہیں کہیں کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں، کہ اللہ کا اوصاف کیا ہے؟ سوال کرنے سے ہمارے بہت سے حضرات اس کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اکثر ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرنے کی وجہ سے ہم لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ اس زمانے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہی واقعہ ہوا کہ یہودی نصرانی لوگ جو تھے وہ سوال کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو ان بتوں کو عبادت کرنا منع کر رہے ہیں، جس کی عبادت کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ رب کا اوصاف کوالٹیز کیا ہے ہمیں بتائیے، آپ کا رب کیسے رہے گا، ان کا نسل کیا ہے؟ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت کو نازل فرمایا ہے، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہو، کہہ دیجئے ان کو۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، تھوڑا غور کیجئے، خاص کر کے یہاں پر خوف والی جو دو نقطے والی خوف ہے اس کو استعمال کیا جانا صحیح طریقہ ہے۔ اگر کسی نے کاف کا استعمال کیا تو اس کا معنی مطلب بدل جائے گا، اس کے لیے وہاں کا جو الفاظ ہے دو نقطے والی خوف سے ہی شروع کرنی چاہیے۔ قل کہو، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جس نے سوال کیا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، احد، احد احد، اس کا بہت بڑا مفہوم ہے، اسے مختصر آپ کے سامنے۔ احد وہ ہے کہ گنتی کے اعتبار سے 1 2 3 نہیں لیا جا سکتا۔ احد جو ہے اس کا کوئی گنتی میں شمار نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے، دوسرا تیسرا کا اس میں شمار نہیں ہوگا۔ قل کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ صمد، صمد جو ہے سین سے نہ نکالے، صاد سے نکالے، اللہ صمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ جو ہے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسی کی ضرورت سب کو ہے، اللہ کی ضرورت ساری مخلوق کو ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے، یہودی اور نصرانیوں کے اندر میں یہ اوصاف پائے جاتے تھے، جو ان لوگوں نے رب جس کو مانتے تھے وہ اللہ کو اللہ ماننے کے باوجود اللہ کا بیٹا قرار کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹے کا الفاظ دیا، نہ یہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یعنی اللہ کو نہ کوئی ماں باپ ہے نہ ان کے کوئی اولاد ہے، کیونکہ ان لوگوں کا رد کرنا تو اللہ تعالیٰ کی مقصد تھی۔ تو رد کرتے ہوئے جو لوگ تم کہتے ہو اللہ بھی ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے جو کہتے ہو، لیکن اس سے بے نیاز ہے، وہ نہیں ہے جو ہم لوگ عبادت جس کی اللہ کو ہم پکارتے ہیں، اللہ جس کی عبادت کرتے ہیں، نہ یہ کسی کا بیٹا ہے نہ ان کا کوئی بیٹا ہے، یعنی ماں باپ بھی نہیں ہے اور ان کو اولاد بھی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، جو ان لوگوں کے اوصاف تھے، یعنی ان لوگوں نے فرشتے کو معبود بنا لیا، کچھ لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہ سب نفی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات استعمال کیا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے، اس کے برابری کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ سب لوگ کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر کے جو ربوبیت، الوہیت، اسماء صفات پوری جڑی ہوئی ہے۔ یہی ایک صورت ہے قرآن کے اندر میں جو توحید کے لیے بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے بہت ہی سمپل بات ہے، بہت ہی شارٹ کٹ میں اللہ کی پہچان لوگوں کو بتانے کے لیے یہ ایک صورت کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت قرآن میں کہیں نہیں ہے جو اللہ کی وحدانیت، توحید کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے جو استعمال کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت کو نازل فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کا جو وحدانیت ہے، اللہ اکیلا ہے، نہ اس کا ہمسر کوئی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، کوئی نہیں، وہ اکیلا ہی ہے، اس کے برابری کوئی نہیں ہے۔ یہ جو
یہ جو ایمان ہے ان لوگوں کے اندر میں پہلے تھا، یعنی رب کو رب ماننے کے باوجود اللہ کو بیٹا قرار کرتے تھے یا تو بیٹیاں قرار کرتے تھے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تم اللہ کو بیٹیاں یعنی قرار کرتے ہو یا اللہ کو بیٹا کرتے ہو، جب کہ اللہ کا جب بیوی ہی نہیں ہے تو بیٹا کیسے آ سکتا ہے؟ یہ چند سوالیں ہیں، اس کے اندر اس کے جواب ہیں قرآن کے اندر میں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر میں ایسا اوصاف رکھ دیا کہ اس کے برابر کا کوئی صورت کوئی نہیں بنا سکتے. اتنی خاص کر کے توحید کی جو باتیں ہیں سب اس کے اندر میں جمع کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ بہترین سورہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو پیش کرنے کے لیے توحید جو ہے یہ پہلی ہے، عقیدے اس میں بھرے ہوئے ہیں. یہ سورت کے اندر میں عقیدہ بھرا ہوا ہے. پورے قرآن کے اندر میں 114 سورتوں کے اندر میں صرف 5 سورتیں ایسے ہیں جو خل سے شروع ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ جن ہے، سورہ کافرون ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے. یہ صرف 5 صورتیں ایسے ہیں قرآن کے اندر میں کہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو کہنے کو کہا. غور کیجئے کہ کن سے کہنے کو کہے. اللہ تعالیٰ نے کن سے کہنے کے لیے کہا کہ جو مشرکان مکہ تھے، جو کافر ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، ان لوگوں سے کہنے کو کہا اللہ تعالیٰ. اس کے اندر چھپا ہوا راز جو ہے کہنے کا مقصد ہے کہ ان لوگوں کو بتا دیجئے، ان لوگوں کو بولیے، کہہ دیجئے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کسی کو بولنے کے لیے ہمارے اندر میں وہ خلیجہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بتائے اللہ کے بارے میں. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کہہ دو ان لوگوں کو جو یہ سوالات کرتے ہیں تمہارے رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جو نہیں جانتے ان کو بتا دو. کہہ رہا ہے قرآن. ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے بتائیں ان لوگوں کو جو مشرک ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت جو کر رہے ہیں، ہمارے دوست احباب بھی ہے بہت سے لوگ، ان لوگوں کو کیسے بتائیں؟ اللہ خود کہہ رہے کہ یہی چیز بتا دو ان لوگوں کو کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی جو پہچان ہے یہی صورت کے اندر میں ہے. کہہ دو قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کے اوپر میں ڈیپینڈ ہونے والا نہیں ہے، وہ کسی کی ضرورت رکھنے والا نہیں ہے، وہ سب کی ضرورتیں پورے کرنے والا ہے، سب کے مصیبتیں دور کرنے والا ہے. جو تم لوگوں نے جس کی عبادت کرتے ہو وہ تم خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر عبادت کرتے ہو. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھو ان لوگوں کو جن کی عبادت وہ کرتے ہیں، کیا ان لوگوں نے کسی کو پیدا کیا ہے؟ وہ خود پیدا ہو چکے ہیں. جو پیدا ہو چکے ہیں پیدا کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ جس کی عبادت وہ کر رہے ہیں ان کو پوچھئے کیا انہوں نے آسمان کو بنایا یا زمین کو بنایا؟ نہیں، خود ان کو ہی بنا دیا گیا ہے، وہ خود بنائے گئے ہیں. جو بنایا گیا ہے، جو بنایا ہے، وہ دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے. یہ کہو ان لوگوں کو. پھر سوال کرو کہ آسمان کو کس نے بنایا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہی بنایا. زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ ہی بنایا. تو کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے؟ سوال کرو. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ ان کو خود سوال کرو. جب تم کو سوال کرتے ہو تم بتا دو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، بتا دو اس کو. وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹے ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، یہ ان کو بتا دیجیے. اس کے بعد سوال کرو جو تم عبادت کرتے ہو ان کو کس نے بنایا، ان کا نسل کیا ہے؟ تو بتائیں گے فلانا فلانا. جس نے بنایا گیا ہے وہ بنانے والا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم کے اندر میں کہ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، اس وقت میں قید خانے کے دوستوں سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اے میرے دوست قیدیوں، ایک بار سوچو کہ ایک رب کی عبادت کرنا بہتر ہے نہ زیادہ ربوں کی، انیک ربوں کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ سوال کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام خود جیل کے اندر میں ان کے دوستوں سے جو جیل میں بندے ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں کیا سب کو بنانے والا ایک کا عبادت کرنا بہتر ہے؟ نہیں، انیکوں کا عبادت کرنا بہتر ہے. سوچ کے بولو. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایک رب کا ہی عبادت کرنا ہے. تو کیوں نہیں تم کرتے ایک رب کی عبادت؟ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ انبیاء کے اندر میں اگر مخلوق کو چلانے میں اگر 2 رب ہوتے تو کبھی کا یہ درہم برہم ہو جاتا. اگر کوئی چلانے والا 2 ہوتا
تو کبھی کا درہم برہم ہو جاتا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے ایک مثال بتائیں اور قرآن کریم کی آیت کی تفسیری بتائیں کہ ایک جو مالک ہے، اگر وہ مالک ایک ہے تو اس کا زندگی جو کام کرنے والا ہے صحیح کرے گا، اگر کسی کا دو مالک ہوتے تو کس کا سنے گا وہ؟ کیا یہ بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایک شخص ہے اس کا مالک ایک ہی ہے، وہ سچ ہو سکتا ہے؟ سوال کر اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کے بارے میں، ایک شخص ہے اس کے دو مالک ہے، وہ بہتر ہو سکتا ہے، یا اور ایک شخص ہے اس کا مالک ایک ہی ہے، کون بہتر ہو سکتا ہے؟ سوال کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم، جو ایک شخص کا جو ایک مالک ہوتا ہے وہی برابر ہی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ مثال ہے ہمارے پاس، ہم لوگ جہاں پر کام کرتے ہیں، اگر ہم لوگ کام کرنے کے ٹائم میں اگر 2-3 مینیجر ہم کو 3-4 کام بتاتے رہیں گے، میں خود بولیں گے کہ کیا سر آپ بول رہے ہیں کرو، وہ بول رہے ہیں مت کرو، کون سا کرو؟ ان کی بات سنو نا آپ کی بات سنو، یہ کھلم کھلی دلیل ہے ہمارے پاس۔ ایسے ہی یہ کام کے اندر میں ہماری ذہن تسلیم نہیں کرتی کہ جب عبادت کے بارے میں ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو، اتنے معبودوں کو کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ یہی سوال قرآن کریم کے اندر میں بھی آیا ہوا ہے، اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کہ ایک ہی رب کی عبادت کرو، جیسا ایک مالک کے ہاتھ میں تم کام کرتے ہو، اس کا ایک ہی مالک ہونا چاہیے کہ اسی کی بات کے اوپر میں عمل کرو، ایسے ہی تمہارا رب بھی ایک ہی ہے۔ تو رب کے اندر میں کیا ہے؟ عبادت کرنے کا، چلانے والا، دیکھ بھال کرنے والا، ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا، مشکل کشا کرنے والا، ہمیں اولاد دینے والا، بے اولاد کو اولاد دینے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا۔ جب اللہ کی جو صفت ہے، کوالٹیز ہے، اگر اللہ کو چھوڑ کر یہ جو صفت اوروں کو لگائیں گے، کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ نہیں، اسی کو شرک اکبر کہا جاتا، اسی کو شرک اکبر کہا جاتا کہ اکثر نام کے مسلمان بہت سے لوگ یہی کام میں، اسی کے اندر میں مبلوس ہو چکے ہیں کہ اللہ کو جس طریقے سے پہچاننا چاہیے اس طریقے سے نہیں پہچانے۔ یہ قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص کے اندر میں یہی رکھا ہوا ہے۔ ہر سورت کے شروعات میں جو سورت کا نام رکھا جاتا، اس آیتوں کے اندر میں اس کا تذکرہ آتا۔ سورہ بقرہ گائے کے بارے میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ ناس لوگوں کے بارے میں ہے، لیکن سورہ اخلاص ایسی چیز ہے کہ پوری سورت میں اخلاص کا الفاظ استعمال نہیں ہوا۔ یہ سورت کا نام ایسا رکھا ہے کہ یہ بالکل خلوصیت، اللہ کی عبادت میں اخلاص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی لیے اس کو نام رکھا گیا۔ جیسا کہ دودھ کے اندر میں اگر کوئی اس کے اندر میں پانی ملاوٹ کر دے، یا جو دودھ جہاں سے نکلتا جانور کے اندر سے اگر اس کا گوبر اس میں مل جائے، اگر دودھ جہاں سے نکلتا اگر اس کے بعد بغل میں رکھا ہوا اگر خون مل جائے، یا اس کے نجاست پیشاب مل جائے، تو وہ جس طریقے سے کام نہیں آتا، پینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ایسے ہی خلوص اخلاص چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی عبادت کے بارے میں، اس میں جمع ہوا ہے سب۔ اس صورت کے اندر میں وہی چاہتا ہے کہ مجھے جس طریقے سے پہچاننا چاہیے اس طریقے سے پہچانو، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، چاہے عبادت ہو، چاہے معاملات ہو، جو کچھ بھی ہے اللہ کے اوصاف کے اندر، اللہ کے جو کوالٹیز ہے، اللہ کی جو صفت ہے، ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء صفات ہے، اس کے اندر میں کسی کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس طریقے سے ماننا چاہیے ایسا ماننے کے لیے ہی اس کو سورہ اخلاص کہا گیا ہے۔ یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس کی جو مقصد ہے، اس کا جو مغز ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں پائے۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آتے، انا اعطینا، قل هو اللہ احد، والعصر، قل یا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، جو بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں آتے ہیں اس کی ترجمہ پڑھیں اور اس کا شان نزول اور اس کی تفسیر پڑھیں کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورتوں میں، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ایک ہے اور ہم کرتے اور ہے، دستگیری اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل کشا ہے، تکلیفوں سے باہر نکالنے والا، مصیبتوں سے بچانے والا، بے اولاد کو اولاد دینے والا اللہ کی صفت ہے، بے روزگار کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ تو ہم لوگ کہاں کہاں جا کر کے سجدے کر رہے ہیں، کہاں کہاں جا کر کے منتیں مانگ رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہوئے بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ جیسا کہ مکے کے لوگ بھی اللہ کو اللہ مانتے تھے، اللہ کو اللہ ماننے کے باوجود ان کی جو کام ہے یعنی بارش برسانے والا، وہ لوگ سفر کرنے کے وقت میں
جو ریتی کے جو علاقے رہتے وہاں کا ان کا رہبر کرنے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، یہ سب کیا ہے اللہ کو جوڑ دیا کرتے تھے اور معبودوں کو۔ ماننا تو اللہ کو اللہ ماننے کے باوجود ان کی جو کام کرنے کا ہے، جو چیزیں ہیں، یہ سب کو شریک کیا کر کے پکارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، صرف ایک ہی اللہ کے اوپر بھی ایمان لاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی کی دستگیریں چاہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت تھا۔ اسی کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو امت ہے، امت مسلمہ ہے، اسی کے اندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اسی کو دین سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے چند حدیثیں رکھ کے میں ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جیسا کہ نازل کیا گیا ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مشرکان مکہ آئے اور سوال کیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کو نازل فرمایا۔ ایسے ہی یہ سورت کے بارے میں ایک مسجد قباء میں ایک امام صاحب تھے، انہوں نے ہر رکعت کے ختم پر، یعنی 4 رکعت ہو تو آخری، یا 2 رکعت ہو تو دوسری رکعت میں، یا 3 رکعت ہو، ایسے ہی انہوں نے فرض یا سنت نفل میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ سورت پڑھ کر اس کے ساتھ میں سورہ اخلاص کو جوڑ دیا کرتے تھے، خاص کر کے فجر، مغرب، عشاء۔ یہ تو ظہری نمازیں ہیں، لوگوں کو سنائی دیتا۔ تو لوگوں نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد قباء کے امام صاحب جو ہے سورت کے آخری میں یہ اخلاص سورہ پڑھا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلائے اور بلائے کے پوچھیں کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رحمان کی صفت میں پاتا ہوں اس سورت کے اندر میں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ ہر سورت کا مقام الگ ہے، لیکن سورہ اخلاص کا مقام الگ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس طریقے سے اس سورت سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت کرتا ہے۔ دیکھیں سورہ اخلاص کا کتنا مقام ہوا ہے۔ تب ایک صحابی اور ہے، انہوں نے بھی یہی رات کے وقت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے کہ لوگوں نے روزانہ سنا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آدمی ہے راتوں کو سورہ اخلاص ہی پڑھا کرتا ہے، کیا مطلب ہے؟ تو جا کے پوچھو ان سے کس لیے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ سورت کے اندر میں مجھے بہت پسند ہے یہ سورہ، کیونکہ اس کے اندر میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء صفات بھرے ہوئے اس کے اندر، یعنی توحید کے بارے میں ایک سورت کافی ہے، اسی لیے میں خاص کر کے اس کو پڑھا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کا یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں بتاؤں کہ ایک بہترین یعنی تیاہی قرآن آپ لوگوں کو سنا دوں؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں سنا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھا تو کہا کہ یہ تیاہی قرآن ہے، 1/3 قرآن ہے۔ جو سورہ اخلاص پڑھے گا وہ 1/3 یعنی تیاہی قرآن اس نے پڑھا، اتنا ثواب ملے گا اس کو۔ یعنی قرآن کے اندر میں واقعات ہے، جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، لیکن خاص کر کے تیاہی قرآن کے اندر میں توحید بھرا ہوا ہے۔ قرآن کے اندر وہ پوری جو مغز ہے سورہ اخلاص کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس نے سورہ اخلاص پڑھا وہ تیاہی قرآن پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں آج تمہارے تیاہی قرآن سناؤں گا۔ لوگوں نے جمع ہو گئے تو آپ گھر سے نکلے اور سورہ قل هو اللہ پورا پڑھی اور پھر گھر میں چلے گئے۔ صحابہ کرام نے آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاہی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن صرف ایک سورت پڑھا کر چلے گئے۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجر مبارک سے آئے اور کہا کہ میں نے آپ کو جو سورت سنا دیا یہ تیاہی قرآن کا ثواب ملے گا، یعنی 1/3 قرآن کا ثواب جو ہے سورہ اخلاص میں بھرا ہوا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور بہت سے صورتیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت قل یا ایھا الکافرین، قل هو اللہ احد، موعظتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے اور اپنے ہتھیلیوں کو پھونک کر کے اپنے ہاتھ کو اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جنوں سے، انسانوں سے، بغض سے سب سے بچانے کے لیے یہ جو پڑھنے کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی کہے۔ ایسے ہی اور بھی حدیث ہیں صرف سورہ اخلاص کے بارے میں
تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی حدیثیں آپ دیکھیں گے، جتنا بھی یہ سورت کا شان نزول دیکھیں گے اور اس کی تفسیریں پڑھیں گے، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ فاتحہ پڑھا کرو اور اس میں 3 بار قل واللہ پڑھا کرو، یا 3 بار قل اعوذ برب پڑھا کرو، یا 3 بار قل یا ایھا الکافرون پڑھو، یا قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ یہ کہیں آپ کو ذکر میں نہیں ملے گا۔ اس کی جو فضیلت ہے، جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں حکم ہم عمل نہیں کرتے۔ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، اس کو ہم لوگوں نے فرض کر لیا، جیسے کہ ہر نماز کے بعد میں فاتحہ شروع کر دیتے، یا کوئی مٹھائی کے اوپر میں، یا کوئی گزر گئے، کوئی مر گئے، وہاں پر جا کر کے فاتحہ کرو، شروع کرو، قل هو اللہ پڑھو 3 بار۔ جہاں پر فضیلت ہے، جو فضیلت بتایا گیا ہے، اس کو تو ہم درگزری کر دیے، اس کو بھول ہی گئے۔ جو کرنے کا حکم ہی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے نہیں ملتا، وہاں پر ہم لوگوں نے فرض قرار کر لیا۔ یہ ایک واقعہ آپ کو بتا کر کے میں ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ آپس میں کیسی بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے۔ تو ایک مسجد میں تشریف لے گئے، مغرب کا وقت تھا، کچھ لوگوں نے نماز ہونے کے بعد میں ان لوگوں نے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ جیسا نکلتے ہی مسجد کے لوگ پکڑے، وہاں کے کمیٹی کے لوگ، کیوں آپ لوگ جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ نماز ختم ہو گیا، نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوا، سلام سے ختم ہو گیا، جس کا دل چاہے وہ دعا اپنا اپنا کرے گا۔ نہیں، آپ لوگ یہاں سے جانے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم لوگوں نے ابھی فاتحہ شروع کریں گے، جب تک آپ کو رہنا ہی پڑے گا۔ بس جھگڑا فساد، ان لوگوں کو مارا گیا۔ ایسے بھی چند مسجدیں ہیں جہاں پر جو پڑھنے کا حکم ہے وہاں پڑھنے سے کوئی لوگوں کو ابھارتا نہیں، جو کام کرنے کا قرآن حدیث سے دلیل ہی نہیں ہے، اس کے اوپر میں جھگڑا فساد پر اتر جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اخلاص کا سورہ ہے، اگر یہ سورت کو ہم جان جائیں گے، اس کے اندر میں جو اخلاص بتایا گیا عبادت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، تو یہ خبر پرستی نہیں رہے گی دنیا میں۔ اللہ کی جو کوالٹی صفت ہے، اسماء صفات کے بارے میں کہا گیا ہے، اگر اس کو سچی صحیح دلوں سے سمجھ جائیں گے سورہ اخلاص کو، تو عبادت میں ہو، معاملات میں ہو، اللہ کے ساتھ کبھی بھی شریک نہیں کریں گے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کہ اللہ خود کہے میں بے نیاز ہوں، کسی کا ضرورت نہیں، تمہارے ضرورتیں پورے کرنے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دوسرے سے مدد لے رہے ہیں، اوروں سے مدد لے رہے ہیں، اوروں سے مشکل کشا کر رہے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے بزرگوں اور عزیزوں، تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ سورہ اخلاص کا بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو سمجھیں، اس کو تفسیر پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے کوالٹیز کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عطا فرمائے۔